اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ الکتاب اصطفاء خاندان۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان ذیشان وارث قرآن امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام مامون عباسی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ فطرت رسول اور باقی امت میں فرق کا ذکر ہوا تو گفتگو کے دوران مامون نے کہا کہ کیا پروردگار عالم نے تمام انسانوں پر فطرت رسول کو فضیلت دی ہے؟ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حق تعالی نے اپنی کتاب میں تمام انسانوں پر فطرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کو بیان فرمایا ہے۔ مامون نے کہا کہ قرآن میں کس جگہ بیان کیا گیا ہے؟ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ تفسیر اہل بیت میں وارد ہے سب سے پہلے آل ابراہیم میں سے جس مقدس ذات کو چنا گیا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آل عمران میں سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں جن کو اصطفیٰ فرمایا اور ان کی اولاد امجاد کو اہل عالم سے اختیار فرمایا۔ خانوادہ نور تمام خانوادوں اور شعوب و قبائل سے افضل و اعلیٰ و برتر خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سادات عظام ہیں، اس لیے کہ سادات کے جد اعلیٰ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری۔ کوئی شے تھی نہ زمان و مکان کا وجود تھا، نہ ہی جن و انس غرض کچھ نہ تھا۔ سادات کے جد اعلیٰ کا نور خلق ہوا، پھر یہ نور پاک و طاہر قندیلوں میں جہان کو منور کرتا رہا حتیٰ کہ اس کے دو حصے ہوئے۔ ایک حصے نے کاشانہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کو منور کیا اور دوسرے نے بیت اللہ میں تجلی فرمائی۔ پھر جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور حضرت سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہ علیہا چمکا تو کاشانہ ولایت میں عصمت کا قرآن الصادین ہوا اور ایک نسل مقدس کا آغاز ہوا۔ یہ کوئی عام گھر نہیں۔ امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب ازل ہی سے خدا نے انہیں ممتاز فرمایا ہے، پھر اس خاندان نور کو عام خاندانوں اور قبیلوں جیسا سمجھنا خدا سے جنگ کرنا ہے۔ منکرین عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سادات کے گھر میں اور عام لوگوں کے گھروں میں فرق ہے۔ عام لوگوں کے گھروں میں ہر حال پاکیزگی و نجاست میں داخل ہوا جا سکتا ہے، مگر اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نجس حالت میں آنا حرام ہے۔ خانہ رسول اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت۔ جناب ابو بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ گیا اور میرے ساتھ میری ایک کنیز تھی جس سے میں نے جمع کیا، پھر میں حمام کی طرف چلا تاکہ غسل کر لوں تو میری ملاقات اپنے شیعہ ساتھیوں سے ہو گئی جو حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں جا رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے پہلے ملاقات کر لیں اور میں نہ کر سکوں، لہٰذا میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب میں دولت سرائے ولایت میں داخل ہوا اور حضرت امام صادق علیہ السلام کے سامنے آیا تو مولا نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے ابو بصیر، کیا تجھے معلوم نہیں کہ انبیاء اور اولاد انبیاء کے گھر میں مجنب حالت میں داخل نہیں ہوا جا سکتا؟ تو مجھے سخت شرم و حیا آئی اور عرض کیا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کی تو مجھے خوف دامن گیر ہوا کہ اگر میں ان کے ساتھ نہ آیا تو شاید آپ سے شرف ملاقات نہ حاصل ہو۔ مولا، میں آئندہ ایسا ہرگز نہ کروں گا، اور پھر میں وہاں سے نکل گیا۔ وسائل الشیعہ جلد اول صفحہ 280 مطبوع ایران۔ سرکار آیت اللہ آقائی السید حسن ابتہی کا بیان حقیقت ترجمان۔ مذکورہ بالا روایت لکھنے کے بعد سرکار آیت اللہ فرماتے ہیں اول ہر سید کا گھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، اس لیے اگر اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو سادات میں سے ہی کسی گھر میں رونق افروز ہوں گے، اس لیے کہ یہ انہی کے گھر ہیں اور وہ اپنے گھر ہی آئیں گے اور تمام اہل خانہ کے محرم ہیں،
یہی وجہ ہے کہ حرم مقدس ائمہ اطہار حتیٰ کہ امام زادگان علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں اذن دخول یہ پڑھتے ہیں: اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی کا صلواتوں کا علیہ وآلہ۔ اے اللہ، میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں ایک گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ دوم تمام ائمہ اطہار اور امام زادگان علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم خانہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور حالت جنابت میں داخلہ ممنوع ہے۔ جب مقابر و حرم مقدسہ ائمہ اطہار و امام زادگان علیہ الصلوۃ والسلام خانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمار ہوئے ہیں تو پھر جو سادات زندہ ہیں ان کے گھر بطریق اولا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر شمار ہوتا ہے۔ چہارم اول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں کے متعلق جو روایات ہیں ان کے پیش نظر فرود مجنب بخانہ یک از سادات حرام است۔ مجنب کا تمام سادات عظام کے گھروں میں داخل ہونا حرام ہے۔ دل صاحب ایمان سے انصاف طلب ہے۔ جو گھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے جہاں مجنب کا داخلہ حرام ہے، اس گھر کی شہزادی سے امتی کا نکاح کیسا؟ جس طرح مجنب کا اولاد رسول کے گھر داخلہ حرام ہے، اسی طرح سید زادی سے نکاح و زوجیت بھی حرام ہے۔ خاندان رسالت اور خانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا تحفظ واجب ہے، اور جو لوگ اس عظمت خداداد کو مٹانا چاہتے ہیں ان سے جہاد واجب ہے بلکہ اوجب ہے، اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ جہاد مقدس کر رہے ہیں۔